بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ابتدائی جو رکوع گزرے ہیں ان میں ساری انسانیت کے لیے اس کتاب میں جو ہدایت کا سامان ہے اس کا تذکرہ ہے، اور پھر لوگوں کی قسموں کا بیان ہے. بعض ماننے والے ہیں، بعض انکار کرنے والے ہیں، بعض نفاق رکھنے والے ہیں. اور پھر اس سے پہلے جو رکوع تھا اس میں انسان کی ابتداء آفرینش کا ذکر ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے. انسان حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ، کیسے پیدا کیا گیا ان کو، اور پھر ان سے جو غلطی ہوئی اور غلطی کے نتیجے میں اللہ نے ان کو اور ان کی بیوی کو دنیا میں اتارا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمات کی تلقین فرمائی جن کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ انسانوں کی ہدایت کے راستے ہیں. اس میں سبق یہ بھی ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے انسان سے، لیکن وہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اس کے اندر ڈھیٹائی پیدا نہ. سب سے بڑی چیز جو اس دعا میں ہے تو ربنا ظلمنا انفسنا، اعتراف قصور ہے. یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اب تو معاف نہیں کرے گا تو ہمارے لیے کیا ٹھکانا. یہ دعا قرآن مجید میں موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائی، اور وہ دعائے یونس بھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور انبیاء علیہ السلام کی بہت سی دعائیں منقول ہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بہت سی دعاؤں کی تلقین فرمائی ہے.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وغیرہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ قرآنی دعائیں جو ہیں یہ سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کی دعائیں. اس کے بعد جو دعائیں حدیثوں میں منقول ہیں ان کی اہمیت ہے. ایسی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ کہیں کوئی عریضہ دینا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی غرض اٹکی ہوئی ہے، کوئی کام ہے آپ کا، تو آج آپ اس کو مثال کے طور پر بیان کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں سرکاری محکمے میں کوئی عریضہ دینا چاہتے ہیں. اب اگر ان کو کام کرنا ہوتا ہے تو خود ہی مضمون بھی بتا دیتے ہیں کہ ایسے لکھ کے لاؤ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام کرنا ہے. ورنہ کہتے ہیں درخواست لاؤ، اب درخواست آدمی لے کے گیا اور 10 میخ نکالیں گے، یہ غلطی ہے وہ غلطی. لیکن خود ہی اگر مضمون بتا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سنجیدہ ہیں، کام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں مضمون بتا دیا تو اس سے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے گا، ہماری بات سنے گا. اسی لیے اللہ نے مضمون بتایا. تو دعائیں جو منقول ہیں قرآن مجید میں، ان کی بڑی اہمیت ہے اور ان کو یاد کرنا چاہیے. جو حضرات عربی زبان سے واقف نہیں ہیں ان کو قرآنی دعائیں اور حدیث کی دعائیں یاد کرنی چاہیے کہ دعا مانگنے کا اعلیٰ ترین ذریعہ وہی ہے. البتہ بہتر ہے اس کے معنی کا خیال بھی رہے دعا کرنے میں، تاکہ مزہ آئے. ورنہ آدمی دعا کر رہا ہے پتہ ہی نہیں ہم کیا مانگ رہے ہیں. اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. اب یہاں سے جو انسانوں کا ذکر تھا اور پھر تاریخ بتائی گئی ہے آدم علیہ السلام کی، تو اب یہاں سے خاص طور سے بنو آدم میں ایک ایسی قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس کی ایک بڑی عجیب و غریب تاریخ. اس امت محمدیہ سے پہلے دنیا میں جو قوم چھائی رہی اور پوری دنیا کی تاریخ میں اس قوم کا بظاہر دوسرا کوئی بدل نظر نہیں آتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی فضیلت دی تھی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور قرآن مجید میں ایسی آیتیں ہیں جس میں اس کی فضیلت کا تذکرہ ہے. علی علم علی العالمین کا ذکر ہے. سارے جہانوں پر ہم نے ان کو بڑی برتری دی تھی، اور برتری جو اللہ نے ان کو دی تھی اس قوم کو یعنی بنو اسرائیل کو، وہ برتری ہر طریقے پر دی تھی. ان میں انبیاء علیہ السلام کثرت سے بھیجے. تقوا کا ذکر ہے، مسلسل بھیجے. یعنی بار پتہ لگتا تھا کہ قریب قریب کئی شہر ہیں اور ہر شہر کے لیے اللہ نے ایک نبی بھیجا. اس قدر احسانات فرمائے. کثرت سے اولیاء اللہ میں پیدا ہوئے جو کئی 100 سال تک مسلسل عبادت میں لگے رہے، اور اللہ نے اس کے ساتھ بڑا علم ان کو عطا کیا، بڑی ذہانت ان کو عطا کی. ذہانت بھی ان کی ایسی تھی کہ اس کا جواب ملنا مشکل ہے. بڑے بڑے ان میں ملوک پیدا کیے، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے جنرل پیدا کیے، فوجی بڑے بڑے قائدین پیدا کیے. یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں قرآن مجید کے اشاروں سے بھی، صراحت سے بھی. کئی جگہ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم نے تمہیں ملوک پیدا کیے، فاتا کو اور بادشاہ انبیاء علیہ السلام تم میں کثرت سے پیدا ہوئے. یعنی فضیلتوں کی ایسی قسمیں ہیں کہ شاید کسی کو اللہ نے فضیلتیں نہیں عطا فرمائیں جو فضیلت اللہ نے بنو اسرائیل کو. جب تک یہ امت اس دنیا میں نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی اور یہ آخری امت نہیں آئی، اس سے پہلے اللہ نے بنو اسرائیل کو سب سے بڑا اور سب سے اونچا مقام عطا فرمایا. اور یہ بنو اسرائیل کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو خود ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد ہیں. یہ بھی انہی کے اولاد میں. ان کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت حاجرہ ان کا تعلق مصر سے تھا، ان کے بدن سے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اور حضرت اسحاق علیہ السلام ان کا تعلق حضرت سارہ جو کہ عراق کی رہنے والی تھی، ان کے بدن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیدا کیا. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے. اور یہ جو اسرائیل ہے، یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کا لقب. اور اسرائیل کے معنی عبداللہ کے، اللہ کا بندہ. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بات فرماتے تھے کہ اسرائیل عبداللہ کے مترادف ہے.
یعنی اللہ کا بندہ. ایل کے معنی اللہ کے آتے ہیں. تو یہ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل یہ سب جو نام ہیں یہ سب نسبت ان کی گویا اللہ کی طرف سے. جیسے یہاں ہوتا ہے ہمارے یہاں حبیب اللہ اور نعمت اللہ اور عبد اللہ اور وغیرہ، تو یہ نسبت اللہ کی طرف. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. تو بنی اسرائیل سے جو مراد ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مراد. تو ایک نسل چلی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو بنو اسماعیل کہلائی، اور ایک نسل چلی حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب کے واسطے سے جو بنو اسرائیل کہلائی. یہ جو وہ ہیں اسماعیل، ان کا جو اصل ان کی جگہ تھی وہ عرب تھی، حجاز، مکہ مکرمہ. اور اس کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنی بیوی اور بچے کو لے جا کر وہاں پر آباد کرو. بے آب و گیا علاقہ تھا، وہ لے گئے وہاں چھوڑ کے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے اولاد کو وہیں پر رکھا، یہ ان کا مرکز تھا. اور یہ جو بنو اسرائیل تھے ان کا جو مرکز تھا وہ شام تھا. آج کا جو فلسطین ہے وہ کوئی الگ ملک نہیں تھا، شام کا حصہ تھا. اب تو یہ بالکل تتر بتر کر دیا گیا. شام جو کہتے تھے پہلے اس میں تقریباً 4 ملک ہیں اس وقت. فلسطین بھی اس میں شامل ہے، اور سیریا جس کو آج کہتے ہیں اور شام کہتے ہیں وہ بھی شامل ہے، اور لبنان بھی اس میں شامل ہے. تو یہ جو اردن بھی اس میں شامل ہے، شرق اردن جس کو کہتے ہیں. یہ 4 ملک ہیں جو شامل ہیں شام. پہلے پورا علاقہ جو تھا اس کو شام کہتے تھے. اور یہ علاقہ اللہ نے ایسا بنایا کہ بڑی برکت اس میں اللہ نے رکھی. اور خود قرآن مجید جس کا ذکر ہے وَبَارَكْنَا حَوْلَهُ سبحان الذي اسرا بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. وہ مسجد اقصی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ اس کے ارد گرد کا جو علاقہ شام کا تھا اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی. اس طور پر کثرت سے انبیاء علیہ السلام شام کے علاقے میں آئے، اور وحی کے ظاہر انبیاء علیہ السلام آئے تو ان کو وحی اتری ہوا. برکت نبوت بھی رہا اور برکت وحی الہی بھی رہا. برکت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی. تو یہ بنو اسرائیل جو تھے یہ ساری نعمتیں جن کو ملتی رہیں اللہ نے ان کو خوب نوازا. تو ان کے دماغ ایسے ہو گئے کہ سمجھتے تھے ہمارے مقابلے میں دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور اس حد تک ان کے اندر غرور پیدا ہو گیا کہ کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو خدا کے بیٹے ہیں، خدا کے چہیتے ہیں، ہمیں عذاب تھوڑی ہوگا. اور ہوگا بھی تو معمولی، چاہے آگ ذات ہمیں چھو لے گی اور گزر جائے گی. یہ ایسا ان کے دماغوں میں ایسی باتیں آ گئیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ گویا کہ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ داری ہے، کوئی ٹھیکہ لے لیا ہے، اب ان کو تو کوئی نقصان پہنچے گا نہیں. تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت سب سے زیادہ جو حسد پیدا ہوا جس قوم کو وہ بنو اسرائیل. بنو اسرائیل میں ظاہر ہے کون لوگ تھے؟ بنو اسرائیل اصل نسل ہے، مذہب نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ جو مذہب تھا بنو اسرائیل کا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا. اور یہ سب کے سب کیا تھے؟ یہ سب کے سب اسلام پر تھے. ان سب کا مذہب اسلام تھا. لیکن بعد میں بگاڑ پیدا ہوا، اور بگاڑ کے بعد جو مذہب کا نام پڑا وہ مذہب یہودی کہلایا. وہ بھی نسلی مذہب ہو گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور بات یہ کہی جاتی ہے کہ ان کی طرف نسبت کر کے یہ مذہب یہودی کہلایا جانے لگا، اور یہ نسلی مذہب ہو گیا. تو اصلاً بنو اسرائیل جو ہے یہ نسل ہے. پھر اسی نسل میں ایک بڑا مذہب جو پیدا ہوا وہ یہودی مذہب تھا، اور اسی نسل میں یہ عیسائی پیدا ہوا ہے، کوئی الگ نسل سے نہیں ہے. یہودیوں میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. لیکن جیسے پہلے انہوں نے کیا، کتنے نبیوں کو شہید کیا، کتنے نبیوں کے سروں پر آرے چلائے اور کتنوں کو جھٹلایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئے تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اپنی دانست میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا. اپنی دانست میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھا دیا. لیکن اللہ کا یہ کرنا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ کوئی دوسرا جو ان کے مشابہ تھا وہ وہاں پر کھڑا کر دیا، اور لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، اس کو پکڑ کے لوگوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا. وہ چیختا رہا میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں.
लोग कहते थे सब यही कहते हैं फांसी पे चढ़ने वाले, तो चढ़ा दिया। और ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने आसमान में उठा लिया। वलाकिन शुब्बिहा लहुम की तफसीर बड़ी शानदार है। ये ऐसी उनको गलत फहमी हुई, ऐसा उनको कहते हैं कि वो लग गया, तशाबुह लगा कि वो समझ ही नहीं सके किसको फांसी पे चढ़ा दी। तो ऐसी बेतौफीक कौम थी। जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ऊंचा मकाम दिया, जितना बुलंद किया, जितनी नेमतें दी, और दीन और दुनिया की अल्लाह ने भलाइयाँ दी, अंबिया भी भेजे, बड़े बड़े बादशाह पैदा किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, नबी भी और बादशाह भी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाह तो ऐसी थी कि जिन्न और बशर पे थी, यहाँ तक कि बहाइम पर थी, यहाँ तक कि हवा पर थी। वदुहा शहर और रवाहुहा शहर, हवा से कहते थे हमें लेके चलो। 1 महीने की मसाफत घंटों में और मिनटों में तय होती थी। जैसे आज के हवाई जहाज, सर सैयद ने इनकार किया हवाई जहाज का, बेचारे नहीं समझ पाए कि कुरान मजीद में बहुत सी बातें ऐसी बयान की हैं जो अक्ल से परे हैं। वो हर चीज़ को अक्ल की कसौटी में तोलते थे, उनसे गलती हुई, नहीं समझ सके। बाद में जब जहाज ईजाद हुआ तो लोग कहते थे काश के सर सैयद के ज़माने में ईजाद हो जाता, वो देख लेते तो मान लेते, अक्ल की कसौटी में वो चीज़ सामने आओ पूरी उतरती। बहरहाल तो ये जो बनु इसराइल थे, अल्लाह ने बहुत ऊंचे मकामात से नवाजा, लेकिन उसकी इनके दिमाग में खन्नास घुस गया। और जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बेअसत हुई तो उनके दिमाग में ये था कि आखिरी नबी जो आएगा वो भी हमारी नस्ल से होगा, इसराइल की नस्ल यानी हज़रत याकूब की नस्ल से होगा। तो अब जब हुजूर की बेअसत हुई और कुरैश, कबीला कुरैश में हुई, बनु इस्माइल में हुई, तो बस फिर उनके आग लग गई कि ये गलती कहाँ से हो गई। और इन लोगों की हिमाकत कही जाए, एक तरफ उनको दावा था अपनी अक्लमंदी का, और दूसरी तरफ पल्ले दर्जे की हिमाकत कि अल्लाह तबारक व तआला के बारे में ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने गोया गलती की कि जो नबी बनु इसराइल में आना चाहिए था वो बनु इस्माइल में कहाँ से आ गया। आखिरी दर्जे की, पल्ले दर्जे की हिमाकत। लेकिन बस गुरूर इतना था, तकब्बुर इतना था, बड़ाई का एहसास इतना था कि जब आपकी बेअसत हुई तो सांप लौट गए। और उनका हाल ये था कि जिस वक्त आपकी बेअसत हुई है तो बिखर चुके थे, उनकी कोई बहुत बड़ी कहीं ऐसी सल्तनत और हुकूमत वगैरह नहीं थी, लेकिन चूंकि उनकी एक तारीख थी अक्ल की, खैरत की, इल्म की, और अल्लाह ने जो उनको नवाजिशें फरमाई थी उन पर, तो वो जहाँ भी गए वहाँ छा गए। यहाँ तक के हिजरत करके जब वो मदीना तैयबा आए, यहूदियों की एक बड़ी तादाद है, उसकी भी तारीख है कब वो आए और उस पर लोगों ने काम भी किया है। बहरहाल जब भी वो आए, यहाँ जो लोग आबाद थे मदीना मुनव्वरा में या अरब में, ये लोग ज़्यादातर अनपढ़ और गैर मुनज़्ज़म कौमें थी। कोई बहुत ज़्यादा उनकी कोई सकाफत नहीं थी, कोई निज़ाम हुकूमत नहीं था, बस वो कबायली निज़ाम था और ऐसे ही वो रहते थे। मक्का मुकर्रमा में भी हाल यही था, और ज़्यादा उनमें इल्म से दूरी थी। और मदीना तैयबा में भी जो औस खज़रज के कबाइल थे और भी जो लोग आबाद थे, वो बिल्कुल इल्म से दूर थे, सकाफत से दूर थे, कोई मुनज़्ज़म निज़ाम हुकूमत नहीं था, और अपने आप को जानते थे कि हमारे पास कोई बड़ा इल्म भी नहीं। अब यहूदी जो आकर वहाँ आबाद हुए, तो जैसे होता है कि आमतौर से ऐसी कौमें उन लोगों के बारे में एक तसव्वुर कायम कर लेती हैं कि बड़े पढ़े लिखे हैं, और उनके बारे में एक बड़ाई का एहसास पैदा हो जाता है। तो इसी तरह वहाँ की कौमों में यहूदियों के बारे में एहसास पैदा हो गया था, ये बड़े लोग, इनका एक तमद्दुन है, इनके पास सकाफत है और इनके पास इल्म है, और ये बहुत बड़ी दुनिया के हिस्सों पर हुकूमतें कर चुके हैं, बड़े तजुर्बात इनको हैं। तो उनसे मुतासिर और मरऊब थे वहाँ के लोग। और इसका असर ये था कि यहूदी चूँकि अपनी किताबों में पढ़ चुके थे कि एक नबी आने वाला है, आखिरी नबी आने वाला है, और उसकी ये अलामतें हैं, तो वो तज़किरा आम तौर पर उनकी मजलिसों में होता था। और ये जो औस खज़रज के कबाइल और वहाँ रहने वाले थे, ये भी वहाँ शरीक होते थे, उनकी मजलिसों में इल्म सीखने के लिए जाते थे। तो वहाँ उन्होंने सुन रखा था कि एक नबी आने वाला है, और ये बात उनके ज़हन दिमाग में बैठी हुई थी। चुनांचे किस्सा ये हुआ कि जब वो हज करने के लिए आए औस खज़रज के लोग, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत पेश की, तो उनको याद आया कि हाँ, हमसे तो कहा गया था कि एक नबी आने वाला है और उसकी ये अलामतें हैं, तो हो न हो लगता ये है कि यही वो नबी। अजीब इत्तेफाक है कि जो कहने वाले थे, बताने वाले थे, उससे पीछे रह गए, और
یا اوس و خزرج کے جو قبائل تھے اللہ نے ان کو توفیق دی، اور جو بیعت عقبہ ہوئی ہے پہلی کو اگر شامل کر لیا جائے تو 3 مرتبہ ہوئی، ورنہ اصلاً جو بیعت عقبہ ہوئی 2 مرتبہ ہوئی، پہلی میں تعداد کم تھی اور دوسری میں بڑی تعداد تھی۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سنا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہی نبی، اور انہوں نے بات مان لی اور بیعت کر لی، اور پھر دوسری بھی بیعت کی جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے۔ پھر آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے تیزی کے ساتھ مدینے میں اسلام پھیل گیا۔ اب یہودیوں نے جب یہ بات سنی تو بس ان کی آگ لگ گئی، اور عجیب بات ہے کہ ان کو بھی یقین ہو گیا کہ نبی تو یہی ہے، علامتوں سے جو تورات میں موجود تھی ان کو یقین ہو گیا کہ نبی تو یہ، لیکن آپس میں بیٹھ کے انہوں نے طے کیا کہ نبی ہو نہ ہو ہم کو ماننا نہیں، ہم کو ماننا نہیں ہے، اس سے کی تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہمیں جو اعزاز ملا ہوا ہے وہ اعزاز ختم ہو جائے گا۔ اور یہ ہوتا ہے جب عقلیں ماری جاتی ہیں تو آدمی بڑی غلطی کرتا ہے۔ اگر وہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہوتے اور سب سے پہلے اسلام کا ساتھ دینے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والے ہوتے تو شاید ان کا جو مقام ہوتا وہ دوسروں کا نہ ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا وہ ہوا کہ انہوں نے جاننے کے باوجود انکار کیا، مانے نہیں۔ جاننا اور ماننا میں یہی فرق ہے، اطاعت کا مادہ نہیں تھا، چودراہٹ تھی، ہٹ دھرمی تھی کہ ہمیں ماننا نہیں، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو اب یہاں سے بنو اسرائیل کا تذکرہ ہے، اللہ نے ان پر جو نعمتیں کی اس کا تذکرہ ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آخر تم کیا سبب ہے سب کچھ جاننے کے باوجود تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون، اے بنی اسرائیل میرے اس انعام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا۔ کون سا انعام تھا؟ قرآن مجید میں اس کا اب آگے آیتوں میں آگے جو رکوعات آ رہے ہیں ان رکوعات میں بار بار تذکرہ ہے، ایک انعام نہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ سینکڑوں انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فرمائے، اور کتنے معجزے انبیاء علیہ السلام کو دیے، اور کس طرح سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، من و سلوہ اتارا، اور ایسے ایسے انعامات کیے جو مطالبے ان کے تھے۔ انہوں نے کہا انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے اللہ نے ان کے لیے دسترخوان اتارا، اور کیسی کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی۔ اور جو بات پہلے آج کی جا چکی، سب سے بڑی نعمت جو تھی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیسی کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائیں، ان تمام گویا کے نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، تم پر میں نے انعام کیا، اس انعام کو تم یاد کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، دیکھو میرے عہد و پیمان کو پورا کرو، میں بھی تمہارے عہد و پیمان کو پورا کروں گا۔ یعنی جو عہد و پیمان تم نے کیا میں نے تم سے لیا، اب تم اگر اس کو پورا کرو گے تو میں اپنے عہد و پیمان کو پورا کروں گا۔ وہ کیا عہد و پیمان تھا؟ وہ عہد و پیمان کا بھی ذکر آگے آیتوں میں بکثرت ہے۔ خاص طور پر جو عہد و پیمان تھا وہ یہ بھی تھا کہ جو نبی آئیں گے تم ان نبیوں کو مانو گے اور ان کی تائید کرو گے، ان کی مدد کرو گے۔ اس کا تذکرہ مختلف آیتوں میں کیا گیا ہے، آگے آیتیں آئیں گی جس میں ذکر کیا گیا ہے بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا گیا کہ تم ایک تو صفات تھی، ایمان لاؤ گے، نماز قائم کرو گے، اور جو احکامات ہیں ان کو پورا کرو گے، اور جو بعد میں انبیاء علیہ السلام آنے والے ہیں ان تمام نبیوں کو مانو گے، ان کی تائید کرو گے، ان کی مدد کرو گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد و پیمان ان سے لیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ اگر تم اس کو پورا کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ گویا کہ اس کا نتیجہ اور انعام جو ملنے والا تھا، اللہ کہتا ہے تم اپنا عہد و پیمان پورا کرو، ہم اپنا عہد و پیمان پورا کریں گے۔ تم اپنے ایمان کو تازہ کرو، ایمان کو پوری طرح سے تم مضبوط کرو، اور جن چیزوں پر ایمان لانا لازم قرار دیا گیا تھا کہ جو بھی نبی آئیں گے ان کو مانو گے، اور یہ جو آخری نبی آئے ہیں ان کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں تھا، اور یہ تم سے عہد دیا گیا تھا کہ ان کو مانو گے، لیکن تمہارا حال کیا ہے کہ تم انکار پہ انکار کیے جاتے ہو۔ تم اس عہد کو پورا کرو جو تم سے لیا گیا، تو وہ عہد جو میں نے تم سے کیا ہے وہ عہد میں پورا کروں گا۔ میں تمہارے لیے جنتیں اور وہاں کی نعمتیں متعین کروں گا، اور انعام میں تمہیں دوں گا۔ اگر تم اپنا عہد پورا کرو گے تو میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ یہ ذکر ہے یہاں پر، کیا یہ اوفو
वअूफू बिअहदी ऊफू बिअहदिकुम वइय्याय फरहबून। फिर फरमाया कि देखो सिर्फ मुझी से डरो, सिर्फ मुझी से डरो। मतलब इसका ये है कि तुम्हें दुनिया की बातें सुझाई दे रही हैं कि इज्जत चली जाएगी, हमारी हुकूमत चली जाएगी, हमारी चौधराहट चली जाएगी और हमें नुकसान पहुंच जाएगा। तो अल्लाह के बंदो तुम्हें क्या हो गया है? ये इज्जत देने वाला कौन है? सारी दुनिया की हुकूमत और दुनिया की जो सारी नेमतें हैं वो भी देने वाला कौन है? मुझसे डरो, मैं देने वाला हूं। तो जो मैं कह रहा हूं अगर तुम उस पर अमल करोगे तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी, अगर तुम उसको छोड़ोगे तो भी याद रखो तुम्हें मुझसे डरना चाहिए कि उसका मेरा इंतकाम भी बड़ा सख्त है। अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानते और अहद व पैमान को पूरा नहीं करते तो उसका नतीजा भुगतने के लिए भी तो तुम तैयार हो जाओ। तो आमिनु बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनु अव्वल काफिरिन बि वला तशतरू बिआयती समन क़लीलन व इय्याय फत्तक़ून। और जो मैंने उतारा उस पर ईमान लाओ जबकि वो तस्दीक है उस चीज की जो तुम्हारे पास मौजूद है। भाई ये जो आसमानी आखिरी किताब कुरान की शक्ल में उतरी है, ये किताब गुज़श्ता तमाम किताबों की तस्दीक, ऐसा नहीं है कि वो उसका इनकार करती हो। ये जिक्र, ये मजमून कुरान मजीद में दर्जनों जगह है। ये अल्लाह ने किताब उतारी मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिन तौरात, कहीं इंजील का जिक्र है, आसमानी और दूसरी किताबों का जिक्र है। तो उन किताबों की अल्लाह ने कुरान मजीद में तस्दीक फरमाई कि उन किताबों में अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा, उन किताबों में तौहीद का तज़किरा, उन किताबों में आखिरत का तज़किरा, उन किताबों में अमाल सालिहा का तज़किरा, वो सारी बातें जो उन किताबों में थी अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब के अंदर उनकी तस्दीक फरमाई। तो ये कोई अलग तो है नहीं, गोया कि उनसे ये कहा जा रहा है कोई अलग तो है नहीं, तुम्हारी किताबों की तस्दीक है, इसको तो और तुम्हें आगे बढ़कर मानना चाहिए, आगे बढ़कर कबूल करना चाहिए। बल्कि अगर हम ये कहें नहीं आज की ज़बान में कि गोया कि उन तमाम किताबों का नया एडिशन, उन तमाम किताबों का वो नया एडिशन कि जितनी भी इस्लाहात वो की जानी थी और क़यामत तक जो निज़ाम बनना था अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा का पूरा वो निज़ाम कुरान मजीद में उतार दिया। अब ये किताब हिदायत क़यामत तक के लिए है, तमाम कौमों के लिए है। तो ये मुकम्मल किताब तुम्हें दी जा रही है, गुज़श्ता किताबों की तस्दीक है और इसमें निज़ाम ज़िंदगी तुम्हें दिया जा रहा है। अब उसके बाद भी तुम नहीं मानते तो अपनी अकल पे तुम मातम करो, दूसरी बात कही जाए वला तकूनु अव्वल काफिरिन बि। और देखो इसका पहले इनकार करने वाले मत हो जाओ। इसके दो मफहूम लिए जा सकते हैं। एक तो ये कि तुम्हें सबसे पहले मानना चाहिए और तुम सबसे पहले इनकार करने वाले हो। तो कोई क्या है कि पहला इनकार तो कुरैश मक्का ने किया, तो उसका एक जवाब तो ये है कि यहाँ पर अहले किताब मुखातब हैं और अहले किताब में सबसे पहले जो इनकार किया वो यहूदी जो मदीने में मौजूद थे, उन्होंने यहूदियों ने इनकार किया। एक बात ये, और दूसरी बात यहाँ जो कही जा सकती है कि ये अव्वल का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ये तक़द्दुम ज़मानी के लिए लाजिम नहीं है, बल्कि कभी कभी ये तक़द्दुम मकानी के लिए होता है। मतलब ये है कि अल्लाह ने तुम्हें जो ऊंचा मकाम दिया था तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। तुम सबसे पहले कुफ्र में इक्तिदा मुक्तदी, ऐसा ना हो जाए कि कुफ्र करने वालों में तुम सबके कायद बन जाओ, यानी तुम कुफ्र करो जिसके नतीजे में दूसरे लोग भी कुफ्र करें। ये भी इसका मतलब लिया जा सकता है कि तुम पहले कुफ्र करने वाले ना हो जाओ कि तुम्हारे कुफ्र करने की वजह से और दूसरे लोग जो तुम्हारी इक्तिदा करते हैं तुम्हें बड़ा समझते हैं। और जाहिर सी बात है कि मदीना मुनव्वरा में जो और कबाइल आबाद थे तो उनका अपना बड़ा समझते थे, अपना कायद समझते थे, इल्म में बटर समझते थे। तो इशारा है कि तुम अगर नहीं मानोगे, इनकार करोगे, तो गोया कि तुम मुक्तदा बन जाओगे इस कुफ्र इनकार के तुम मुक्तदा बन जाओगे। और बहुत से लोग फिर तुम्हारी देखा देखी इस कुरान मजीद का इनकार करेंगे, इस नबी का इनकार करेंगे। तो फरमाया कि तुम पहले इनकार करने वाले मत हो जाओ। वला तश्तरू भी आयाती समनन कलीला व इय्याय फत्तकून, और मेरी आयतों के बदले थोड़ी कीमत मोल मत लो और मेरा ही तकवा इख्तियार करो। उनका तरीका ये था कि वो आयतों को, जो तौरात की आयतें थीं और आसमानी किताबों की आयतें थीं, उनका पैसे लेकर गलत उसकी तशरीह किया करते थे। और बड़े बड़े साहूकार और मालदार आते थे और उनसे आकर मसाइल पूछते थे, तो वो उनकी मसलहतें देखकर, उनकी ज़रूरतें देखकर बाद मरतबा बहुत से ऐसे अहकामात जो उन पर आयद होते थे वो छुपा जाते थे और उनके लिए सहूलतें अपनी तरफ से निकाल कर दे देते थे
اس کا کوئی تعلق آسمانی کتاب سے نہیں ہوتا تھا۔ تو اس طرح گویا کہ وہ اس کتاب کے ذریعے سے غلط کام کرتے تھے اور اس سے نقصان اٹھاتے تھے، دنیا کماتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میرا تقوی پیدا کرو، میرا ڈر پیدا کرو، اور یہ جو غلط تم فائدے اٹھا رہے ہو، ان آیتوں کی غلط ترجمانی کر رہے ہو یا اس کے ذریعے سے تم مال کما رہے ہو، تو یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ تمہیں میرا تقوی اختیار کرنا چاہیے، میرا ڈر اختیار کرنا چاہیے۔ اگر تم یہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے انتہائی خطرناک بات ہے۔ وہ اپنی خواہش کے مطابق وہ احکامات توڑ مروڑ کے پیش کیا کرتے تھے، ان کا طریقہ تھا۔ بلکہ ایک قصہ یہ ہے، حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ کسی نے ان میں سے غلطی کی، زنا کیا، تو ان کے ہاں رجم کا قانون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فیصلہ کرانے کے لیے آئے، اس ڈر سے کہ اگر وہاں فیصلہ کرائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رجم کا جو قانون ہے وہ لاگو ہوگا، اور یہاں حضور شیخ کے دوسرا فیصلہ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہاری کتاب میں ہے میں اس کے مطابق فیصلہ کروں۔ اور پھر آپ نے رجم کا فیصلہ کیا، اور ان کے علماء کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بتاؤ تمہاری کتاب میں کیا ہے۔ کتاب کھول کے پڑھنے لگے تو کیا کیا انہوں نے، جو آیت رجم تھی وہاں پر انگلی رکھ دی کہ وہ سامنے نہ آئے۔ تو یہ سارے تماشے وہ کیا کرتے تھے۔ کوئی بڑا آدمی اگر چوری کرے، زنا کرے، برائیاں کرے تو ان کے لیے وہ راستے تلاش کرتے تھے، اور اگر کوئی چھوٹا موٹا آدمی غلط کام کرے تو سارے حدود اس پر نافذ کرتے تھے۔ تو فائدہ اٹھانا ان کا کام تھا کہ بڑے آدمیوں سے دولت مل رہی ہے تو ان کی رعایتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری آیتوں پر یہ دنیا کا معمولی فائدہ، ثمن قلیلا، تم اس کو بڑا سمجھتے ہو، لاکھوں کی جو تعداد تم دیکھ رہے ہو یا پوری دنیا کو بھی اگر تم لے لو تو اللہ کی قدرت کے آگے کیا حیثیت ہے؟ ثمن قلیلا فرمایا کہ معمولی قیمت ہے، معمولی دولت ہے، جس کو تم بڑا سمجھتے ہو۔ تو ایسا مت کرو اور میرا ڈر پیدا کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ گڈمٹ مت کرو، حق کو باطل کے ساتھ گڈمٹ مت کرو، اور حق کو جانتے پوچھتے چھپا مت دو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ سارے کام وہ کرتے تھے کہ صحیح کو غلط بتاتے تھے، غلط کو صحیح بتاتے تھے، اور حق کو چھپا دیتے تھے، اور جانتے بوجھتے ایسا کرتے تھے۔ یہ سارے کام صرف اس لیے کرتے تھے تاکہ اس سے دنیا کا فائدہ اٹھائیں اور ان کی دولت بھرے، ان کی عزت میں اضافہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ تمہاری غلطیاں ہیں، ان کے بارے میں سوچو کہ تم کر کیا رہے ہو۔ اور اب یہ آخری نبی آ گئے ہیں، ان کو مانو کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، اس سے تمہاری اصلاح ہوگی اور جو تمہاری خرابیاں ہیں وہ دور ہوں گی۔ اور پھر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آخری نبی آئے ہیں اور ان کے ماننے والے جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں ایک ساتھ مل کر، تو تمہیں ان کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، ان کے ساتھ تمہیں زکوٰۃ دینی چاہیے، ان کے ساتھ تمہیں رکوع کرنا چاہیے۔ بدنی عبادت کا بھی ذکر آ گیا، مالی عبادت کا بھی ذکر آ گیا، کہ اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہہ دی گئی کہ اب یہ سارے جو اعمال ہیں، یہ اعمال جو تم اب تک اپنے طور پر اپنی سمجھ سے کر رہے تھے، اب یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب تم ایمان لاؤ اس نبی پر اور ان کے ساتھ مل کر تم نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرو، یہ تمہارے حق میں خیر ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور پھر فرمایا کیا تم لوگوں کو بھلائی کے لیے کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، بھلا کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ یہ خاص پس منظر اس کا ہے جو نقل کیا جاتا ہے کتابوں میں اور روایتوں میں بھی ذکر ہے کہ وہ چونکہ خوب جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں، یقین تھا ان کو، اور قرآن مجید کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اس نبی کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں اور اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ تو قصہ ان کا عجیب تھا کہ بعض لوگ آتے تھے، کبھی پوچھتے تھے کہ یہ نبی ہیں؟ ہاں نبی تو ہیں۔ تو بہت اچھا، یہ کہہ کے وہ چلے جاتے تھے اور ایمان لے آتے تھے، اور خود ان کا حال یہ تھا کہ وہ ایمان لانے کو تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ فرمانا چاہتا ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو اچھائی کی بات سمجھاتے ہو، اس کی تلقین کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے کو بھول جاتے ہو۔ یعنی دوسرے تم سے پوچھتے ہیں تو ان سے تم کہتے ہو ہاں ٹھیک ایمان لے آؤ، اور تمہارا حال کیا ہے کہ تم سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ تو تم ایمان نہیں لاتے۔
वतंसौना अनफुसकुम वअंतुम ततलूनल किताब, और तुम अपनी किताब पढ़ते हो, तौरात में बातें कही गई तुम्हारी निगाहों के सामने है, तुम्हें उसका यकीन है, लेकिन दूसरों को तो बता देते हो कि हाँ ईमान ले आओ, नबी है ये, और खुद ईमान लाने के लिए तैयार नहीं। तो अजीब गरीब बात है जो यहाँ कही जा रही है, और इससे उनकी अजीब जहनियत का अंदाजा होता है। अफला ताक़िलून, जो बात कही जा रही है क्या तुम समझ नहीं रखते? यानी आखिरी दर्जे की नासमझी की बात है कि जिस चीज को तुम जानते हो, जिसका तुम यकीन करते हो, और जिसके नताए से तुम बाखबर हो, उसके बाद तुम ईमान लाने के लिए तैयार नहीं, उसके बाद भी तुम ईमान लाने के लिए तैयार नहीं, और दूसरों से कहते हो कि हाँ ठीक है कि नबी है, ईमान ले आओ, और खुद तुम्हारा हाल ये है कि ईमान लाने को तैयार नहीं। तो ये आखिरी दर्जे की उनकी वो थी खराबी और हद धर्मी के जानने के बावजूद भी ईमान लाने को तैयार नहीं। जाहिर आयत उनके बारे में उतरी है, लेकिन ये उसूल है, कोई भी सियाक हो और कोई भी सबब हो नुज़ूल का, जो असबाब नुज़ूल बयान किए जाते हैं, लेकिन जो मानी है वो आम होते हैं। तो इस उम्मत के लिए भी इस आयत का जो मिज़दाक़ है वो पूरी तरह से है कि हमें भी, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को अच्छाइयों की तलक़ीन करें, अच्छाइयों की बातें उनको बताएं, अपनी तक़रीरों में अच्छी से अच्छी बातें कहें, अपने दुरूस में अच्छी से अच्छी बातें कहें, और हमारा हाल ये हो कि हम खुद अमल ना करें। तो गोया कि ये इसराइली जो एक इंतहाई ज़मीम सिफत थी, हम उस ज़मीम सिफत को अपने अंदर पैदा कर रहे हैं। तो इसमें ये पूरी उम्मत मोहम्मदिया को भी खिताब है, अतअमुरूना अन्नास बिल-बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब फला ताक़िलून, कि लोगों को तुम भलाइयों की तलक़ीन करते हो, अपने को भूल जाते हो, और तुम किताब पढ़ते हो। यहाँ किताब से हम ये लें कि तुम कुरान मजीद पढ़ते हो, कुरान मजीद के अहकामात पढ़ते हो, उसकी तुम तलक़ीन करते हो, और तुम्हारा हाल क्या है? अपना तुम्हें ख्याल नहीं, अपना तुम्हें ध्यान नहीं, तुम खुद क्या कर रहे हो? ये तो निहायत नासमझी की बात है। इसके सिलसिले में बहुत सी आयतें भी हैं और बहुत सी ऐसी रिवायतें हैं, बड़े सख्त अल्फाज। एक रिवायत में आता है कि क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ तशरीफ़ ले गए मेराज के मौके पर, तो आपने देखा कि कुछ लोग हैं जिनके होंठों को आग की कैंचियों से काटा जा रहा है। अल्लाह अकबर, आज़न अल्लाह। आपने पूछा ये कौन लोग हैं? तो बताया गया कि ये वो लोग हैं जो लोगों को अच्छाइयों की तलक़ीन करते थे लेकिन खुद अमल नहीं करते थे। तो ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। इसलिए हमारे बहुत से बड़े मशाइख और बड़े उलमा बड़े मुहतात रहते, बात कहने में मुहतात होते थे कि ऐसा ना हो कि हम जो बात कह रहे हैं खुद हमारा अमल ना हो, फिर हमारी गिरफ्त हो जाए। तो इसलिए उलमा, वाइज़ीन, मुक़र्रिरीन, मुदर्रिसीन, इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इनके लिए बहुत डरने का मकाम है कि जो बातें वो कहते हैं उनको अपना जायज़ा लेना चाहिए कि अगर हम उस पर अमल नहीं करते तो हमारा किस कदर बुरा अंजाम होगा खुदा न खास्ता। और फिर ये कि फिर उसका वज़न क्या हो, हम बात कहें और खुद अमल ना करें तो उसका वज़न क्या हो। और हमारे मशाइख को इस सिलसिले में ऐसा मुहतात रवैया था, वहाँ गंगोही रहमतुल्लाह अलैह किस्सा नकल किया जाता है कि एक औरत अपने बच्चे को लेकर आई कि हजरत गुड़ बहुत खाता है, आप समझा दीजिए इसको, गुड़ नुकसान करेगा। हजरत ने कहा कि 2 दिन के बाद आना। वो 2 दिन के बाद आई तो हजरत ने उसको समझाया कि बेटा नुकसान करता है, ऐसा है। उसने कहा हजरत ये बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे। तो अजीब बात फरमाई कि मैं खुद भी गुड़ खाने का आदी था, तो मैं किस मुंह से समझाता। 2 दिन मैंने इसके लिए गुड़ नहीं खाया कि मुझे कहना है, पहले खुद मैं छोड़ दूं उसके बाद मैं इससे कहूं। एक बहुत मामूली बात है ये, लेकिन बहुत बड़ी बात है, सोचने की बात। हम कहाँ कहाँ खाइयों में गिरते हैं, कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ होती हैं, और उसके बाद तकरीर करने बैठते हैं तो लगता है कि आसमान के क़ुलाबे मिलाते हैं। इसीलिए एक बात कहते हैं हमारे बुजुर्ग कि आदमी जब तकरीर करे तो उसमें कभी भी खिताब का सीगा इस्तेमाल न करे, बल्कि मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल करे। आखिर हमें क्या हो गया है, आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं, हम में ये अमराज पैदा हो गए। ये कहना कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ये तो बहुत खतरनाक बात। तुम ऐसे हो क्या हम बहुत अच्छे हैं? और ये वाक़या है, कहने वाला कहता है, एक तज़कीर का अमल होता है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने एक बात लिखी है कि बेअमल वाइज़ हो सकता है, लेकिन वाइज़ को बेअमल नहीं होना चाहिए। यानी आदमी बात कह रहा है, अगर अभी अमल नहीं है तो ये सोचना है कि अभी अमल हम नहीं कर रहे हैं तो हम कहें क्यों, ये ज़रूरी नहीं है। अगर अमल नहीं भी है तो आदमी कहे। बाज़ मर्तबा कहने की बरकत से अमल की तौफीक हो जाती, लेकिन जब कहने लगे
تو پھر اپنی اصلاح کرے، پھر اپنے بارے میں سوچے کہ ہم ایک بات کہہ رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ہمارا عمل نہ ہوا تو ہمارے لیے خطرناک بات. تو اس میں، اور یہ بہت سے ہمارے مفسرین نے بات لکھی ہے، اصول لکھا ہے انہوں نے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی پھر بات کہنا چھوڑ دے. اگر اسی طرح لوگ سوچ لیں گے کہ ہم تو عمل نہیں کر پا رہے ہیں اس طرح، اور ہم سے کہیں غلطی نہ ہو جائے تو ہم بات کہنا چھوڑ دیں، تب تو حق بات کہنے والے کم ہو جائیں گے، نہی عن المنکر کرنے والے کم ہو جائیں گے، امر بالمعروف کرنے والے کم ہو جائیں گے. تو اس لیے بات کہی جائے، لیکن اپنا جائزہ لیا جائے اور اپنی اصلاح کی فکر کی جائے، اور دوسرے بات کہنے میں ایسا سلیقہ ہو کہ اس میں دوسروں کو خطاب نہ ہو بلکہ اپنے کو بھی اس میں شامل کیا جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے خود اس کی بھی اصلاح فرما دے، اور دوسرے وہ اس کا پھر مستحق نہ ہو کہ وہ خود اپنی فکر نہیں کرتا اور دوسروں سے کہتا ہے، تو وہ اپنے کو بھی شامل کر لے گا. تو انشاءاللہ اس وبال سے بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھیں گے. بس اب یہ تھوڑا سا ہے، بعد میں ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ.